وہ جو نیب والے تھے کہ جی ہمیں 14 دن کا ریمانڈ دے، تو زرداری صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جج صاحب انہیں 90 دن کا ریمانڈ دے، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. یہ نہیں کہا تھا کہ جلاؤ گھراؤ کر دو اور مجھے اریسٹ کر لیا ہے. کہ قانون بھلے اپنا راستہ لینے کے 90 دن کا ریمانڈ دیں، ان کو تکلیف ہوگی مجھے ہر 14 دن لے کے آئیں گے، آپ ایک ساتھ ہی 90 دن کا ریمانڈ دیں. اور اس شخص کو کیا فائدہ ہوا کہ 8 دن کا ریمانڈ ملا. اور اسی دن انہوں نے جو شروعات کی جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کی، جو کہ خاص طور پہ لاہور، پشاور اور کراچی میں بھی، ادھر سندھ کے اندر بھی انہوں نے کراچی کے علاوہ حیدرآباد میں کوشش کی، کئی اور ڈسٹرکٹس میں کہیں 10 کہیں 15 کہیں 5 لوگ جمع ہوئے. ہماری بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھی ہماری پولیس کو، لا انفورسمنٹ کو، کہ جی پرامن احتجاج کہیں پہ بھی کوئی کرنا چاہے اس کو پوری اجازت ہے. ہم سیاسی جماعت ہے، پوری اجازت ہے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے. بڑی انسٹرکشنز، کلیئر انسٹرکشنز پاس کی ہوئی تھی. اور جب وہ پہلی بار نکلے تھے، کافی دوست کہتے ہیں کہ جی یہ شارع فیصل پہ ہو گیا تھا اس دن، پہلی جب وہ نکلے تو میرا خیال ہے کوئی آدھے گھنٹے کے اندر ڈسپرس ہو گئے تھے. لیکن پھر وہ جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے چلایا اور ایک ماحول پیدا کیا، اور ادھر سب کور کمانڈر کا گھر کہہ رہے ہیں، کور کمانڈر کا گھر، اب کور کمانڈر صاحب رہتے ہیں اس میں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر ہے. 1943 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ گھر پرچیز کیا تھا، اور 48 میں ان کی رحلت کے بعد آرمی نے ان سے یہ گھر لیا تھا جو ان کی ٹرسٹ تھی اس سے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر جب جلایا اور اس کے بعد ان لوگوں کو جوش آیا، آپ سوچیں قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر جلانے کے بعد یا اس میں گھس کے توڑ پھوڑ کرنے کے بعد ان لوگوں کو جوش آیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کراچی میں بھی یہ ساری حرکات کریں گے. اور کرتے کیا ہے، واٹر بورڈ کے 2 جو آپ کے یہ سکشن مشینز ہوتی ہیں، باؤزرز جو باؤزرز چلے، سکشن اور بنچنگ مشینز ہیں، تو وہ جلائیں. ایک پیپلز بس سروس کی جو شرجیل میمن صاحب بیٹھے ہیں بس تھی، اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک وہ بہادر جوان جو ہے پہلے لکڑیوں سے اس کی شکل بھی آگے، چھوڑیں گے نہیں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ میں کلیئر کر دوں. مجھ سے اپنے دوستوں نے پوچھا، میڈیا نے پوچھا جی کتنے گرفتار کیے، میں نے کہا بہت کیے ہیں، اور جتنے اور باہر نکلیں گے سب کو کریں گے گرفتار اور سزائیں دیں گے. گنتی نہیں ہے کوئی جو اس ملک کے خلاف، جو اس دھرتی کے خلاف کام کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. بہت ہی معذرت سے 22 اگست کو بھی گرفتاریاں ہوئی تھی. 22 اگست کو بھی جب وہاں سے نکلے تھے تو ARY کی جا کے توڑ پھوڑ شروع کی تھی. آپ لوگوں نے ساتھ دیا تھا اس وقت کافی، اور وہ میں اس کا بھی ذکر کروں گا. لیکن جو آپ میں جو آپ کے ساتھ پہلے تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، ان کو اریسٹ کیا تھا. کچھ لوگ تقاریر سننے پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ ہوئے تھے، لیکن وہ ماحول تھا. لیکن اچھا ہے آپ لوگ اب اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. اگر میں ہسٹری میں نہیں جاتا تو جو باہر نکلے گا اگر پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے، انتظامیہ سے پرمیشن لے، ہم پرمیشن دیں گے، احتجاج کرے پرامن. لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ویڈیو میسیجز بھیج کے اور کریں گے، کہیں سڑک پہ نکلے گا وہ دھرا جائے گا، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت کلیئر میسیج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. اچھا ادھر 2-3 بات ہوئی کہ پہلے بھی 2 بار، ایٹ لیسٹ 2 بار مجھے اور یاد نہیں ہے، اٹیک ہوئے ہیں. GHQ پہ بھی اٹیک ہوا ہے، کور کمانڈر کراچی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا، لیکن وہ کس نے کیا؟ تحریک طالبان پاکستان اور یہاں پہ القاعدہ. اب پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان بننا چاہتی ہے یا اس ملک کی ایک سیاسی جماعت بننا چاہتی ہے، جیسے MQM بنی ایک سیاسی جماعت. یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے کس کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے جو میں نے بتایا کہ
یہ اٹیک جو یہ کیا کراچی میں، جو انہوں نے نقصان کیا، کیسز رجسٹرڈ ہیں. ہم ہر اینڈ پہ جائیں گے کراچی میں امن بحال کرنے کے لیے. بڑی مشکل سے امن ملا ہے. میں نے اپنی زندگی میں، اور جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی مشکل صورتحال کراچی میں دیکھی ہے. ہم واپس نہیں لے جانا چاہتے اس طرف. اس رات کو جب ہم یہ معاملہ ہوا تھا، نکلے تھے، حکومت سندھ نے کوشش کی. شارع فیصل رات کو وہاں پہ کم از کم 4 گاڑیاں جلی ہوئی تھی، 2 باؤزر، 1 بس اور 1 پرائیویٹ وہیکل جلی ہوئی تھی. ان گاڑیوں کو پورے درختوں نے، یار آپ کا کیا قصور کیا، درختوں کی ٹہنیاں توڑ کے، جیسے اسلام آباد میں کیا تھا انہوں نے، ان کو آگ لگا رہے. ابھی بھی، کل بھی انہوں نے کوشش کی ایک جگہ پہ. کل ایک اور انہوں نے حرکت کی ہے، ایک پولیس کی موبائل کو آگ لگائی ہے یونیورسٹی روڈ پہ. نہیں چھوڑیں گے. کلپس ہیں ہمارے پاس موجود. ابھی تو چوہے چھپے ہوئے، یہ بلوں سے نکلیں گے، یا تو یہ بلوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہوں گے، بلوں سے نکلیں گے، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. ان کو دھرا جائے گا جہاں پہ بھی ہے. تو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دینا چاہوں گا ادھر، اس لیے کہ پھر وہ ہم نہیں اپنا کیس کمزور کرنا چاہتے. بڑے واضح ثبوت موجود ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں نا، ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ میڈیا پہ دکھائیں کچھ ثبوت، پھر ہم نے کہا نہیں، کیس ہمارا کمزور ہوگا. یہ ثبوت عوام کے سامنے لائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں ان کو سزا دلائی جائے. یہ سیاسی بات نہیں تھی، یہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان بننا ہے یا پاکستان تحریک انصاف جو اپنا نام کہتے ہیں وہ بننا ہے. اور اس کے لیے جیسے ادھر دوستوں نے امینڈمنٹس پیش کی، میں دو امینڈمنٹس آئی، میں دونوں پہ بات کرنا بہت بریفلی چاہوں گا اور اپنا موقف دینا چاہوں گا. ویسے تو ہاؤس کی مرضی ہے جیسے بھی اس کو کرے. آپ نے وہ اسپیسیفکس دیے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس نہیں، جناح ہاؤس ہے. کور کمانڈر لاہور جناح ہاؤس ہے میرے بھائی، وہ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اسپیسیفکس نہیں، اس لیے کہ ایک سیکنڈ میرے لیے ایک ٹہنی کا جو نقصان کرتا ہے وہ بھی ذمہ دار. میں بیٹھ کے لسٹ نہیں لکھوں گا پوری کہ یہ نقصان ہوئے، اس لیے میں نے خود کہا کہ اسپیسیفکس نہیں ڈالو. کوئی یہ نہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کر دیا تو بڑا ظلم کیا ہے. جو ایک ٹہنی بھی توڑے گا نا، وہ بھی اس ملک کے ساتھ دشمنی کرے گا. اس لیے کوئی اسپیسیفکس ڈالنا نہیں جا رہے ہم. اور بڑا وہ ہے، اس لیے ہم پیپلز بس سروس کوئی، میں نے کہا بھائی اگر یہ ہم یہ کہہ رہے کہ اگر ایک موٹر سائیکل چلاتے تو کیا ہم انہیں چھوڑ دیتے؟ تب بھی نہیں چھوڑتے. تو ہم نہیں چھوڑیں گے انہیں، اس لیے اسپیسیفکس نہیں ڈالے. میری ریکویسٹ ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہو. اس لیے وہ پہلے تھا ریزولوشن میں، میری یہ رائے تھی اپنی پارٹی کے ساتھ کہ یہ چیز آپ اسپیسیفکس نہ ڈالیں، نہیں تو پھر ساری گنتی کرانی پڑے گی کہ یہ بھی توڑا، یہ بھی پتھر مارا، یہ بھی کیا. سیکنڈلی آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی ہے. اسی ہاؤس میں ایک بار پہلے ایسی تحریک آئی ہے، اور وہ تحریک انیشیٹ ہوئی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے. سید سردار احمد نے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ الطاف حسین پہ آرٹیکل 6 لگائیں. ہم پاکستان تحریک انصاف کو ہم کہہ رہے ہیں یہ بڑا ہم ایک سیاسی جماعت ہے. کسی سیاسی جماعت کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کو ہم ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا نہیں چاہتے. آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ نے لیا تھی. جو اس زمانے میں بات ہوئی تھی، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ. ہم کبھی بھی نہیں تھے. ہاں کہیں پہ پرابلم ہوتے تھے، وہ جو 22 اگست کو ہوا تھا ایکشنز اس کے اوپر ہوئے، لیکن اس وقت 21 سپٹمبر تھی غالباً 2016. سید سردار احمد جو پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ تھے میرے خیال ہے اس وقت، انہوں نے قرارداد انیشیٹ کی تھی کہ الطاف حسین کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے. آج یہ کرسیاں خالی ہیں. میں چاہتا کہ حلیم عادل شیخ، پتہ نہیں وہ بھی ہے، خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی ادھر آتے اور یہ قرارداد پیش کرتے کہ عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگائے. جیسے ان کے ہم نے ثبوت دیا تھا اپنے وفاداری کا ملک کے ساتھ، پی ٹی آئی کو دینا چاہیے تھا. آج آ کے ادھر پی
پی ٹی آئی کو ڈسون کرنا چاہیے تھا، وہ ڈسون نہیں کر رہے. بڑی عجیب و غریب، کوئی آتا ہے ان کا ٹی وی پہ کہتے ہیں جی ہم کسی یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اس ہاؤس کو کہ یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے. ہم نے یہ سٹیپ اس وقت شروع کیا تھا جب ان کی اپنی پارٹی انیشیٹ کیا تھا انہوں نے کہ آرٹیکل 6 الطاف حسین پہ لگائیں. یہ موجود ہے میرے پاس جو اس وقت کی ریزولوشن ہے کہ کہتے پاکستان مخالف لگے جانے اور لندن سے ایم کے بانی الطاف حسین کی متنازع اور اشتعال انگیز تقریر آگے ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگائے جائے ان لوگوں پہ. میں کہتا ہوں ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم نہیں چاہتے کسی کو ٹیررسٹ. تحریک طالبان پاکستان سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اب پی ٹی آئی کے اوپر وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، جیسے ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. انہیں موقع دیں، آئیں ادھر. یہ اگر کریں گے تو ہم سوچیں گے کہ اس کا ساتھ دیا جائے کہ نہیں دیا جائے. ہمیں نہیں بننا چاہیے ایک جج کسی چیز کا، میرا یہ خیال ہے. اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس امینڈمنٹ کو چھوڑیں. یہ ریزولوشن بڑی سٹرونگ ہے، اس ریزولوشن میں ہاؤس کی سینس بھی آ جاتی ہے. آپ بتا بھی دیتے ہیں کہ پاکستان کی پراپرٹی، چاہے وہ محمد علی جناح کا، قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر ہو، چاہے وہ سندھ کے لوگوں کے پیسوں سے آئی ہوئی ریڈ بس ہو، چاہے وہ واٹر باؤزرز ہو، کسی پرائیویٹ شہری کی گاڑی ہو، کسی کی موٹر سائیکل ہو. ہمارے ایمبولنس بھی جلائی، ایک ٹہنی ہو کسی، وہ ایمبولنس تو ادھر پشاور میں پہلی بار کا ہے کہ ابھی یہ ایمبولنس جلائی ہے انہوں نے. تو اب فیصلہ میرا خیال ہے اس ساری یہ میسج ہماری طرف سے جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے کہ وہ اس شخص کو، جیسے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے الطاف حسین کو غدار قرار دیا تھا، عمران خان کو غدار قرار دے. ہم ساتھ دیں گے پورا. موقع تو دے یار انہیں، آج آئے نہیں، ہو سکتا ہے کل ان کو اس وقت بھی 22 اگست کے بعد 1 مہینے بعد یہ قرارداد پیش ہوئی تھی. 22 اگست کے 21 سپٹمبر کو ہوئی تھی. اور مجھے ان میں بھی کچھ محب وطن ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے غدار ہیں، کسی نہیں. یہ آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہی لوگ آئیں گے اور قرارداد، یہی کا مطلب ہے پی ٹی آئی والے آئیں گے اور وہ قرارداد پیش کریں گے کہ عمران خان غدار ہے اور اس پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. لیٹ اس ویٹ ٹل دین، گیو دیم سم ٹائم. کنڈیم نہ کریں ایسے آؤٹ رائٹ. ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے نا، میں کہہ رہا ہوں ان کو موقع دیں. یہ اچھا میسج سمجھ کے ان کے ساتھ، آپ بھی تو الطاف حسین کا اچھا میسج سمجھ کے ان کے ساتھ لگے تھے نا، تو اصلیت پتہ چلی تو آپ نے قرارداد پاس کی. ان کو موقع دیں. مجھے پورا یقین ہے یہ لوگ خود آئیں گے اور کہیں گے عمران خان غدار ہے، اور پھر یہ ہاؤس کنسیڈر کر سکتا ہے. تب تک ان کو موقع دیں، واپس آنے دیں. میری یہی عرض ہوگی ہاؤس کے ساتھ کہ یہ ریزولوشن پاس کر لی جائے. میں ریکویسٹ کروں گا متحدہ قومی موومنٹ سے کہ جو اپنے 2 امینڈمنٹس ہیں وہ واپس لے لیں. ویسے ان کی مرضی ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. میں اپنی سائڈ کے پولیٹیکل پارٹی کے جو دوست ہیں ان سے کہوں گا کہ اس ریزولوشن کے حد تک تو پاس کر دی جائے، لیکن موقع دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں وہ خود اس ہاؤس میں آئیں اور اپنی اس ایکشن کو غلط قرار دیں. اپنے جو عمران خان جس کو وہ سو کال لیڈر کہتے ہیں، ہم تو بہت پہلے سے کہتے ہیں کہ بہن آپ نے کہا چشمے کی ریزن کوئی اور ہے، ہم سب کو پتہ ہے. ہم کیوں چشمہ لگائے، وہ چشمہ بالٹی پتہ نہیں کیا کیا، اس نے کہا چشمے کی ریزن کچھ اور ہے. وہ ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں سب کو پتہ چل جائیں گی کہ چشمے کی ریزنز کیا ہے، کہ چشمہ کیوں پہنے رہتے ہیں صبح سویرے بھی اور بند کمرے میں بھی. تو وہ میں یہ رہ گیا تھا میں بتا دوں. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ نے ادھر، مجھے پوری امید ہے کہ یہ اسمبلی یہ ریزولوشن پاس کر لے گی. آپ نے حکومت سندھ کو کہا ہے کہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے. ہم انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ، صوبائی اسمبلی سندھ کی امیدوں پہ پوری اترے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو بھی غداروں کا ساتھ دے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ایک بار پھر میں ریکویسٹ وہی کروں گا کہ اس ریزولوشن کو پاس کر لیا جائے. امینڈمنٹس میں ریکویسٹ کروں گا آپ اس وجہ سے واپس لیں، میں ان کو موقع دینا چاہتا ہوں
یہ خود آئیں, ریئلائز کریں, جیسے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ریئلائز کیا تھا 1 مہینے میں کہ وہ غلط تھا جو کیا ہوا. ان کو موقع دیں. نہیں سدھرتے تو پھر ہمارے پاس پورا موجود ہے طریقہ کار ان سے کیسے نپٹنا ہے, اور اس ملک کے لوگ غداروں سے جیسے نپٹتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, اور اس ملک کے لوگ انشاءاللہ تعالی ان غداروں کو سے باقاعدہ نپٹیں گے, اور جو انہوں نے ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا تھا, ایک جھوٹ پروپیگیٹ کیا تھا, وہ ختم ہو جائے گا. میں بہت شکر گزار ہوں, اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی تقریر کے بعد جاؤں گا. جیسے میں نے کہا 2 بجے مجھے ایک میٹنگ میں نے بلائی ہوئی تھی لا اینڈ آرڈر کی ایشوز, اور ان سب کو دیکھنا پڑ رہا ہے, اس لیے اجازت چاہوں گا. میں اس ریزولوشن کی ایز دی لیڈر آف دا ہاؤس فلی سپورٹ کرتا ہوں. امینڈمنٹس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ریکویسٹ کرتا ہوں واپس لے لی جائے, نہیں تو اگر وہ اوبیسلی وہ آپ کی مرضی ہے, ادروائز ہاؤس کو یہ کہوں گا کہ امینڈمنٹس کو رہنے دیں, ان کو موقع دیں کہ آئے اپنی صفائی پیش کریں. آج یہ نہیں آئے, امید کرتا ہوں کہ یہ واپس آئیں گے اور اپنی صفائی پیش کریں گے اور غدار کو غدار کہیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی راشد خلجی صاحب. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر آف پارلیمنٹس کو یہ حق دینا چاہتے ہیں, یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر سے اظہار لا تعلقی کریں, بالکل اسی طرح جس طرح ایم کیو ایم کے ایم پی ایز نے اپنے لیڈر کے ساتھ 2016 میں اظہار لا تعلقی کیا تھا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور اصل میں جناح ہاؤس تھا, اسے جلایا گیا, پیپلز بس سروس کو جلایا گیا, ایمبولینس کو جلایا گیا, یہ سب قابل مذمت ہے.